بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، انسانیت جہاں پہ کھڑی ہے، جو کام انسان کر رہا ہے، جو سروسز انسان پرووائڈ کر رہا ہے دوسرے انسانوں کو کمرشل بیسس پہ، جو پروڈکٹس انسان دوسروں کو پرووائڈ کر رہا ہے اپنے روزگار کے لیے، اور جو کام انسان اپنی ذات کے اندر کر رہا ہے، ہر ایک حتیٰ کہ کھانے پکانے کا عمل ہی کیوں نہ لے لیں، کپڑے دھونے، استری کرنے، پہننے کا عمل ہی کیوں نہ لے لیں، اپنے بالوں کی تراش خراش کا عمل لے لیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے اس کو لے لیں، ہر ایک اعتبار سے انسان مسلسل اور مسلسل چینج ہو رہا ہے یا امپروو ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے امپروو ہو رہا ہے، بعض لوگ اس سے تو اتفاق نہیں کریں گے کہ انسان امپروو ہو رہا ہے یا بہتر ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ کم از کم جو تبدیلی ہے، مثبت ہو یا منفی ہو، تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے، یہ تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کہتے ہیں کہ شاعر کی زبان میں کہ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، not only that the things are changing۔ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ انسان کچھ بات کہہ رہے تھے، اور جب وہ بات اپنی بہت ساری بات کہہ چکے جو کہ still which was not very clear، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ the pace of change is fastening gradually، کہ تبدیلی کی نہ صرف یہ کہ تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ تبدیلی کی رفتار میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ دیٹ از وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ، کہ یہ میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ دا تھنگز آر چینجنگ، اور دا تھنگز ول کنٹینیو ٹو چینج ایز ویل۔ چیزیں ہمیشہ سے بدلتی آ رہی ہیں اور ہمیشہ سے بدلتی رہیں گی۔ نہ صرف یہ کہ چیزیں بدل رہی ہیں، بلکہ چیزوں کو بدلنے کی جو سپیڈ اور جو رفتار ہے اس کے اندر بھی اضافہ اور مسلسل اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور ہم تمام تر افراد کے لیے اس کے اندر ایک لیسن ہے، اور وہ لیسن یہ ہے وٹ دیٹ لیسن از، وہ لیسن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو چینج ایز ویل۔ اب جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جی وی ہیو ٹو چینج ایز ویل، تو میرے احباب جو میری بات سن رہے ہیں وہ سارے کہیں گے کہ وی آر چینجنگ آٹومیٹیکلی، ہم تبدیل تو ہو ہی رہے ہیں، اس میں کیا ہم تبدیل نہیں ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہم تبدیل بھی ہو رہے ہیں، وی آر چینجنگ ایز ویل۔ ہم اپنے کپڑے بدلنے کے سٹائل بدل رہے ہیں، ہم لوگ کھانا پکانے کے سٹائل بدل رہے ہیں، اور سچ پوچھیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس تبدیلی کو بھی جو ہے اس تبدیلی کو بھی نہیں وہ کرتے اور تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں اور اپنے، لیکن بہرحال ایک اکثریت جو ہے وہ اس تبدیلی پہ تو آمادہ رہتی ہے اور آمادہ ہی رہتی ہے۔ اور لیکن میں یہاں پہ ایک اور سینس کے اندر میں بات کر رہا تھا، اور میں جس سینس کے اندر آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ وی ڈو ہیو ٹو انٹروڈیوس دا ریفارمس۔ ایک چینج تو یہ ہوتی ہے نا، کبھی محض میں اکتا گیا ہوں، میں اب اس ایک ہی طرح کا کھانا تو نہیں ظاہر روزانہ کھا سکتا، ایک ہی جیسے کپڑے تو میں روزانہ نہیں پہن سکتا، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ لوگ جو گھروں کا جو ڈیکور ہے وہ لوگ بدلتے ہیں، دے ڈو چینج ایوری تھنگ ایلس۔ اور بعض لوگ کے جہاں پہ دولت وافر مقدار کے اندر ہے، وہ اپنے مکانات کے اندر ایک مسلسل آلٹریشن جو امپرومنٹ ہے، یا کم از کم انٹیریئر کی جو حد تک ہے وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو بڑے ہوٹلز ہیں جو 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز کے جو چینز ہیں، ان کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو یعنی ان کے اندر ایک مسلسل ایسا نہیں ہوا کہ جی وہ 10 سالوں سے ایک ہی ان کا ڈیکور چل رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، اٹ ڈزنٹ ہیپن، کیونکہ وہ دے ڈو ہیو ٹو اسٹے ویری کمپیٹیٹیو، ان کو بڑا کمپیٹیٹیو ہونا ہے، اور اس لحاظ سے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، مسلسل چینج کرتے رہتے ہیں، اور اسی کے اندر ان کی بقا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمیں مسلسل اپنے اندر جو ہے
اپنی ذات کے اندر نہ صرف یہ کہ چینج لے کر آنی ہے، نہ صرف یہ کہ چینج برائے چینج، ایک بہت ساری چینجز ہوتی ہیں جسٹ فار دا سیک آف چینج ہوتی ہیں، اور لیکن میں یہاں ان تبدیلیوں کے مخالف بھی نہیں ہوں، میں تبدیلیوں ان مخالف، اس کے اندر سے بھی کچھ کریٹیوٹی، اس کے لیے بھی کچھ کریٹیوٹی درکار ہوتی ہے، اور وہاں سے کچھ کہہ لیں کہ سڈن انونشنز بھی ہو جاتی ہیں، بائی چانس جو ہے کچھ چیزیں وہاں پہ ڈسکور ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے میں اس پروسیس کا مخالف قطعاً نہیں ہوں۔ البتہ جو اس کے اندر ایتھیکل چیزیں ہیں وہ تو بہرحال ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ریفارمز جو ہیں ہمیں ان ریفارمز کی ضرورت ہے، اور وہ ریفارمز ہمیں مسلسل اپنی ذات کے اندر لانی چاہیے، اپنے معاملات کے اندر لانی چاہیے، اور وہ ریفارمز جو ہیں وہ ریفارمز تو ڈیزائنڈ ریفارمز ہوتی ہیں نا، کہ بھئی اگر یہاں پہ مجھے کچھ بہتر پرفارم کرنا ہے اور میں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آؤں۔ اب بعض جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تو ڈیزائنڈ ہوتی ہیں، یعنی پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یوں کروں گا تو اس طرح کے جو نتائج ہیں وہ مجھے پھر وہ ایکسپیکٹڈ ہو جائیں گے، اگر میں یوں کروں گا تو اس طرح کے نتائج کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، بٹ لیٹس سی کہ وٹ ہیپنز، اور اگر وہ مطلوبہ نتائج نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو پرماننٹ کر لوں گا، اس چینج کو میں پرماننٹ کر لوں گا۔ لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک اور طرح کی ریفارمز ہوتی ہیں جو کریٹیو لوگ جو ہے وہ کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں کریٹیوٹی کے لیے اور در حقیقت سیلف ڈسپلن کو پیدا کرنے کے لیے، اور اپنی ذات کے اندر سیلف ڈسپلن کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، وہ ہے کہ جسٹ ڈو سم تھنگ وچ یو آر انولنگ ٹو ڈو، آپ کچھ ایسا کر لیں کہ جو آپ در حقیقت نہیں کرنا چاہ رہے، وچ یو آر ناٹ ڈیزائرس آف ڈوئنگ، ڈو سم تھنگ، اور کچھ ایسا آپ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر بہتری آئے گی، اینڈ یو ول امپروو، اینڈ انشاءاللہ یو ول کیپ امپروونگ ود دا پیسج آف ٹائم ایز ویل۔ ٹھیک ہے جناب والا، اور یہ چینجز بڑی ضرورت ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی دیوانوں والی بات نہیں ہے، یہ دیوانوں والی بات نہیں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت سارا کوئی ٹائم کی ویسٹیج کی غرض سے یہ بنایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں امپرومنٹ چاہتے ہیں، اب اس کے اندر جو چیزیں آپ چینج کریں گے، ایک چیزیں میں اس کی ڈیزائنڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ محض جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جی اب اگر وہ کوئی ڈیزائن چینج مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، پریفریبل ہے، ترجیح دی جانی چاہیے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یار پریفریبل نہیں ہے، مطلب اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ، لیکن اس کا اندر یہ، اس کا پرپز یہ ہے کہ میں محض کوئی ایسی چیز کروں گا کہ جو میری خواہش کے خلاف ہے۔ خواہش کے خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سامنے نقصان نظر آ رہا ہے پھر میں اس کو کروں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ جو محض جو چیزیں میں اپنی گریٹیفیکیشن یا اپنی آسانی کے لیے کرتا ہوں، ان کے پیچھے کوئی فلسفی نہیں ہے، اس کو میں ذرا تبدیل کر کے دیکھتا ہوں، میں بھی کوئی چیز ڈسکور ہو جائے، اور اس کا ایک تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ڈسکور ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر بہتر سیلف کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر، کھانا پکانے کے اندر، دیگر تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم روٹین کے طور پہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم روٹین کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض تو روٹین کے طور پہ کی جانے والی چیزوں میں دیگر لوگ انوالو ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں میں آپ سے یہ بات نہیں کہوں گا، اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ خود دیکھ لیں۔ لیکن جو آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں تو آپ ڈیزائن کر کے چینج کریں، کچھ چیزیں ویسے ہی چینج کریں۔ ویسے ہی چینج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو اسٹڈی ہو جاتی ہے، ایک کچھ ڈسکوری ہو جاتی ہیں کہ اگر میں یہ کام کر رہا تھا، ممکن ہے جس انداز کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو لگے کہ یار یہ ضروری ہے اسی انداز کے اندر کام کرنا، اس کے اندر فلاں فلاں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ بڑی کہہ لیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ وے ہے اس پرٹیکولر کام کو کرنے کا، جس انداز کے اندر میں کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور پھر آپ اس کو ریکنٹینیو کر دیں گے، دوبارہ سٹارٹ آپ اسی پیٹرن، اسی ڈگر پہ آپ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر کچھ چیزیں یا پھر کچھ ڈسکور ہو جائیں گی، کوئی نئی چیز ڈسکور ہو جائے گی، آپ کہیں گے یار یہ کام تو میں نے تو ویسے ہی کر دیا تھا، لیکن اس کام کے اندر تو بڑا بینیفٹ ہے، یہ کام تو میرے سابقہ طریقے سے جو ہے اس سے بہتر ہے، لہٰذا میں اسی کو اڈاپٹ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ریفارمز ہیں، یہ جو چینج ہے، اس چینج کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔